اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الام الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم والفرقان الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حمد و ثنا و توصیف و تعریف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک شج و جہاد بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے. ہم سبوں کی جان اسی کی قبضہ قدرت میں ہے. کروڑہا درود و سلام آقا کریم سید الانبیاء امام المرسلین احمد مجتبیٰ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بابا حسنین و کریمین کے نانا جناب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے آل و اولاد و اطرت کی ذات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج کی یہ مجلس بنام ذکر اہل بیت اور داستان کربلا کی نشست کی تیسری مجلس ہے جو 24 اگست 2020 اس دن لائیو فیس بک ریکارڈ کی جا رہی ہے. کل اور پرسوں پہلے 2 دنوں کی جو مجلسیں ہیں یہ بالخصوص اہل بیت و اطہار میں شامل کل اشخاص کے تعلق سے، ان کی عظمت اور ان کی تعریف، ان کی محبت کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے بحث کی. اور بالخصوص یہ بات کو میں نے حتی الامکان ثابت بھی کر دیا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت اطہار سے کیسی محبت کرتے ہیں، صرف زبانی نہیں بلکہ اپنے عمل سے. اور ہمارا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، حضور کے طریقے کی اتباع کرتے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم جب تمام بقایا اراکین میں، تمام بقایا عمل میں حضور کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں لازم پیروی کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر ہم سبوں کو یہ حکم بھی دیا، یہ فرمان بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص قرآن کی مقدس روشنی میں ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ اہل بیت کی محبت تم پر واجب قرار دی گئی ہے. پھر ہمارا یہ فرق کرنا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ذکر کریں، ان کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے بتائیں، اور پھر خصوص جو ہے قرآن پاک کا بھی ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، لیکن جب بات اہل بیت و اطہار کی محبت و عظمت کی آئے تو پھر ہم ہماری زبانوں کو چپ کیوں رہیں، پھر ہم اسے انکار یا پھر خاموش کیوں رہیں اس پر. جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر ہماری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہے، کیوں ہم اس پر کھل کر اعلانیہ طور پر اہل بیت و اطہار کی عظمت کو بیان نہیں کرتے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہیں نہ کہیں یہ بغض چھپا ہوا ہے کہ جو ہمیں اہل بیت و اطہار کی اور اطرت کی، حضور کی اطرت کی شان اور ان کی عظمت بیان کرنے سے روکتا ہے. تو پھر جہاں بغض ہو وہاں ایمان کیسے آ سکتا ہے. اس پر ہم نے بات کی اور بتایا
کہ جتنا ضروری قرآن کا ذکر کرنا ہے، جتنا ضروری صحابہ کی تعظیم و پیری و ادب اور خلفائے راشدین کا ادب ہے، اور اتنا ہی زیادہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری اہل بیت و اطہار کی اشخاص کی عظمت اور ان کی تعریف اور ان کی ادب و تعظیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اہل بیت و اطہار اور پنجتن پاک میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین شخصیت بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں، اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک کی روشنی میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کی روشنی میں، تب پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب اپنی بیٹی سیدہ، اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو رکھتے تھے۔ اتنی محبت کہ میں نے کل بتایا تھا، جو کائنات کے رسولوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا امام ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو پوری کائنات ان کے آگے سر خم کرتی ہے، ان کے آگے جھکتی ہے۔ لیکن وہ رسول اعظم جب اپنی شہزادی ان کے پاس آتی ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ عمل ہمیں بتا دیا، عمل ہمیں دکھ رہا ہے، عمل یہ حدیثوں سے آتا ہے سامنے کہ وہ خود اپنی بیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کے ماتھے کو چوم کر، کبھی ہاتھوں کو چوم کر اپنے مسند پر بٹھا دیتے اور پھر یہ کہتے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت حضور سے یہ کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور حضور یہ کہتے ہیں کہ اے سیدہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے کہا کہ اے سیدہ تو تمام عورتوں کی سردار ہے، سید النساء العالمین، تو تمام عورتوں کی سردار ہے، تو حضور کا یہ فرمانا اے سیدہ بے شک تو تمام عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، اتنا کہنا ہی تھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں مریم کی بھی سردار ہوں؟ کیونکہ مریم کا زمانہ بڑا عظیم ہے، ذکر مریم قرآن میں بار بار آیا ہے، سورہ مریم بھی قرآن میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ایک نبی کی ماں ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بڑے جلیل القدر نبی ہیں، ان کی ماں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ پوچھنے کیا مریم کا ذکر بڑا قرآن میں ہے، مریم ایک نبی کی ماں ہے، تو کیا میں ان کی بھی سردار ہوں؟ تو حضور کا کیا فرمانا دیکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اپنی شہزادی سے کتنی محبت کرتے ہیں اور عظمت فاطمہ کس مقام پر ہے۔ سوچیے حضور کہتے ہیں اے فاطمہ مریم تو اپنی زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مریم تو اپنی زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اے سیدہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو کل زمانوں کی عورتوں کی سردار، تو کل زمانوں کی عورتوں کی سردار۔ پتہ چلتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر اعلیٰ اور کس قدر بہتر و بالا ہے۔ تو آئیے جہاں آج ہم وہ مقدس ذکر کرتے ہیں جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اپنی زبان سے کرتے تھے، اپنی بیٹی کی محبت میں جو عمل کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، میں غلطی سے کبھی کبھی ایک دو بار بیٹی کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تاکید دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری بیٹیوں کو تو ہم بیٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بیٹی نہیں کہا جائے گا، شہزادی کہا جائے گا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی بیٹی نہیں، میری بیٹی حور ہے جنت کی، سبحان اللہ۔ تو ہم شہزادی کہیں گے، حضور کی شہزادی ہیں اور ملکاؤں کی ملکائیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ کا مقدس ذکر آج دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اتنا اعلیٰ و افسر ہے کہ قرآن پاک میں بالخصوص 5 جگہوں پر سیدہ فاطمہ کا ذکر منفرد شخصیت کے طور پر آیا ہے، منفرد شخصیت۔ میں کل جمع کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل بیت و اطہار کی ذکر جہاں قرآن میں آیا وہاں جمع شخصیتوں کا ذکر آیا، لیکن منفرد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن میں 5 صورتوں میں آیا ہے، اور بڑی مقدس اور مقدم صورتیں ہیں وہ 5۔ تو آج میں آغاز جو کرنا تھا، سب سے پہلی جو صورت میں
جس میں سیدہ کا بالخصوص بہترین اور خوبصورت ترین ذکر آیا ہے، اور وہ صورت بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن اگر ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں، تو وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر و بالا ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ لوگ اسے زیادہ تر قرآن میں مومنین والمومنات قرآن میں پڑھتے بھی ہیں، ائمہ مساجد اور تلاوت قرآن کرنے والے قاری حضرات بھی اس کو زیادہ تلاوت کرتے ہیں، اور وہ قرآن کی سورت مقدس آخری قرآن میں آئی ہے، 30ویں پارے میں آئی ہے، جس کو ہم سورت کوثر کہتے ہیں۔ یہ مقدس سورت ہے جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے۔ اب میں وہ کچھ باتیں پڑھنے جا رہا ہوں۔ 5 جگہ میں قرآن میں سیدہ کا ذکر منفرد طور پر آیا ہے۔ تو پہلا ذکر ہم لے رہے ہیں سورہ کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ ہمارے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا جو دشمن ہے دنیا میں وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اب تر کہا گیا، ہر خیر سے محروم ہے۔ تو اسی کو میں آج اپنا موضوع سخن بنانے جا رہا ہوں، اسی صورت کو۔ ایک صورت دکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے، لفظ کوثر دکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن معنی دیکھیں تو سمندر معرفت کے جمع ہے اس کے اندر۔ تراجم اگر دیکھنے جائیں، میں صرف کوثر پہ بات کرنا چاہوں، میری حقیقت تو کچھ بھی نہیں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے جو خطبہ ہیں ہمارے، وہ اس پر بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ کتابوں کے جو کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک اپنے آپ میں جو ہے کوثر کا ذکر، جس میں حضور کی خاص اولاد و اطرت کا ذکر آیا ہے، ایک بہت بڑا سمندر معرفت کا، بہت بڑا محبت کا اور حضور کی اولاد کی عظمت کا سمندر چھپائے ہوئے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ کوثر کسے کہا گیا ہے؟ آئیے دیکھیں گے ہم اس کی نظر میں۔ بالخصوص جو ہے سورہ کوثر کے معنی، مطلب کوثر اس لفظ کے معنی درجن سے زائد ہیں، مطلب تقریباً 1 درجن 12 جسے ہم کہتے ہیں، اس سے زائد ہیں، اور بھی زیادہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن جہاں میرے علم تک کی بات ہے وہ درجن سے زیادہ ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے عقیدہ اہل سنت ہے کہ اس کوثر سے مراد جو ہے، اس کوثر سے مراد بہت ساری حضور کے معجزات کا ذکر بھی ہے، حضور کے جو ہے کمال علم کا ذکر بھی ہے، حضور کے کمال حسن کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جمع ہیں، لیکن اس میں بالخصوص جو ایک خاص اس کا ترجمہ لیا گیا۔ اب میں وہ تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں جو تفسیر بڑی مشہور و معروف ہے، جس کو جو ہے ہمارے ائمہ تفسیر میں جنہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ تفسیر بیان کرنے والے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے مفسر، انہوں نے اپنی تفسیر الکبیر میں اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے درجن معنی جب بیان کیے ہیں تو درجن معنی بیان کیے ہیں، ان میں سارے معنی جمع ہیں، لیکن درجن معنوں میں خاص کر پہلا معنی جو اس سے لیا گیا ہے وہ حوض کوثر سے لیا گیا ہے، نہر کوثر۔ حوض کوثر سے معنی لیا گیا جو آخری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ پھر دوسرا معنی ایک اس میں لیا گیا جو جنت کی نہر کوثر ہے، نہر الجنہ جسے ہم کہا جاتا ہے، تو وہ اس کا بھی ذکر اس میں آ گیا۔ اور تیسرے معنی میں جو ہے کوثر کا معنی لیا گیا الخیر الکثیر۔ الخیر الکثیر سے مراد یہ ہے جتنی خیر جو کچھ بھی ہے وہ تمام کی تمام خیر اس میں جمع ہے، اس لیے تمام تراجم، تمام معنی کوثر لفظ کے اس ایک معنی کے اندر جمع ہے، کیونکہ یہ تمام الخیر الکثیر، تمام خیر کی تمام جو ہے چیزیں اس میں جمع کی گئی۔ الخیر الکثیر سے معنی جو لیا گیا ہے تیسرا معنی، اس میں اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد مراد لیا گیا ہے، خاص کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صاحبزادے بھی تھے، تو ان کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت قاسم ہے،
اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور پر غم طاری تھا، حضور بڑے غمگین تھے. اور ایک میگزیمم روایتوں میں یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عاص بن وائل تھا. یہ عاص بن وائل جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتا تھا. اور حضور کو طعنے یہ دے رہا تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر جو ہے حضرت عیسیٰ سے قبل تک تمام نبیوں کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلا. اور پھر جب دیکھا گیا یہ کہ تمام نبیوں کے بعد ان کے بیٹے نبی بنتے آئے اور وہی سلسلہ نبوت کا سلسلہ نبوت چلتا آیا ہے. لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبزادے ہوئے، بیٹے ہوئے اور وہ انتقال ہوئے، پھر بیٹے باقی نہ رہے، بیٹیاں باقی رہیں. بیٹے باقی نہ رہے اور بیٹے انتقال کر گئے. اس کی ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کا ایک الگ وجہ ہے کیونکہ بیٹے انتقال کر گئے. کیا مقصود اللہ تعالیٰ کا تھا، کیا مشیت یزدی تھی اس کے اندر، وہ بات ایک الگ طور پر ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ عاص بن وائل تھا کیونکہ عرب میں یہ بات بڑی مشہور تھی، معروف تھی کہ بیٹوں سے سلسلہ، اور آج بھی ہے، بیٹوں سے سلسلہ چلتا ہے. بیٹے سے خاندان کا نسل جو ہے، نسل خاندانی بیٹوں سے چلتی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم یا ایک روایت میں حضرت ابراہیم انتقال کر گئے تو حضور غمگین تھے. تو تمام ایک اور بھی روایت میں مشرکین اور کفار بھی ہیں کہ جنہوں نے حضور پر طعنے دینا شروع کیا کہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منقطع نسل ہو گئے. حضور معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کو بیٹے اب پیدا نہیں ہوں گے تو ان کا سلسلہ کیسے بڑھے گا، ان کا خاندان کیسے بڑھے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس غم کو دیکھا اور کہا اے محبوب، آدم سے لے کر قبل عیسیٰ تک تمام نبیوں کے سلسلے ان کے بیٹوں سے چلے ہیں، لیکن اے محبوب ہم پوری کائنات میں قیامت تک ایک جو ہے حجت قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم پوری کائنات میں آدم سے قیامت تک ایک حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ تمام آدم سے لے کر قبل عیسیٰ تک تمام کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلا. لیکن اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افسر ہے، سب سے الگ ہے، اور نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ اس کا جیسا کبھی ہوگا اس کے کبھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چن لیا ہے اور ثانی رسول کہیں نہیں ملے گا، ثانی محمد کہیں نہیں ملے گا. اور ثانی تو حضور کا کیا، حضور کے سائے کا ثانی نہیں، حضور کی چیزوں کا ثانی نہیں ہو سکتا تو حضور کا ثانی کہاں سے آئے گا. تو حضور کے لیے ایک الگ جو ہے حجت قائم کی گئی کہ اے محبوب آدم سے لے کر قبل عیسیٰ تک ان کا سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلے گا. اے محبوب ہم تیرا سلسلہ تیری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلائیں گے، تیری بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلائیں گے. اور حضور نے کہا میرا نسل، میری نسل جو ہے وہ علی کے اور فاطمہ کے، علی کے پشت میں اور فاطمہ کے شکم میں ہے. اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے یہ مقدس وہ اولاد ہے سیدہ فاطمہ جس کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلا. حضور کہتے ہیں میں تمام عالمین کے سیدوں کا سردار، سید ہیں حضور آقا سید ہیں. سیدنا ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا کہتے ہیں. میں تمام سیدوں کا باپ ہوں. حضور تمام عالمین کے، کائنات کے تمام سیدوں کے باپ ہیں. اور سید کس کی اولاد ہیں آپ جانتے ہیں. سید کس کو کہتے ہیں؟ سید اس کو کہتے ہیں جو فاطمہ الزہرا اور علی کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہوتے ہیں انہیں سید کہا جاتا ہے. وہ الگ، اور پھر اور بھی الگ سبجیکٹس ہیں، علوی سید بھی ہوتے ہیں. لیکن میرا بتانا مقصود آج جو ہے بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اولاد کو، خاص کر امام حسن اور امام حسین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، جو فاطمی سید کہلاتے ہیں. تو یہ سیدوں، تمام سیدوں کے باپ حضور ہیں. اور حضور فرماتے ہیں ہر ایک کا سلسلہ قیامت میں منقطع ہو جائے، ہر ایک خاندان کا سلسلہ قیامت میں منقطع ہو جائے. کسی کا چرچا، کسی کا ذکر، کسی خاندان کا ذکر نہیں رہے گا. لیکن صفحہ محشر میں میرے خاندان صفحہ محشر تک چلے گا. سبحان اللہ. کل قیامت میں میرے خاندان کا ذکر ہوگا، کل قیامت میں میرا خاندان باقی بھی رہے گا. تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی لیکن حضور کا رشتہ تعلق اپنی اولاد سے کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں جو ہے یہ بات لکھتے ہیں. اور عاص بن وائل نے جب حضور کو طعنہ دیا اور مشرکین بھی طعنہ دیا تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو ختم کرنے کے لیے اور محبوب کو نعمت
نعمت عجما جو ہے اتارنے کے لیے حضور پر جو ہے اس آیت کو نزول کر دے، شان نزول جو ہے آیت کو نازل کر دیا، اور یہ آیت جب آئی تو حضور خوش ہو گئے، سبحان اللہ، حضور خوش ہو گئے۔ اور اس میں پھر چھپا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی کثرت ہے، علم کی کثرت، معجزات کی کثرت، کمال حسن کی کثرت، ہر اسوہ حسنہ، اخلاق عظیمہ، تمام چیزیں اس میں جمع ہیں۔ حضور کی امت میں کثرت ہے، حضور کے صحابہ میں کثرت ہے، ہر چیز میں کثرت آ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت خیر ہے، آقا کے صحابہ سب سے بہترین ہے، آقا کی اولاد سب سے بہترین ہے، آقا کے خلفاء سب سے بہترین ہے، آقا کی امہات جسے ہم آقا کی ازواج کہتے ہیں وہ سب سے بہترین ہے۔ بتانا مقصود ہے ہر چیز میں خیر رکھی گئی۔ حضور جیسا حسن کسی کے پاس نہیں، حضور جیسا علم کسی کے پاس نہیں، حضور کے جیسے اخلاق کسی کے پاس نہیں، حضور کے جیسا کردار کسی کے پاس نہیں، حضور کے جیسا گفتار کسی کے پاس نہیں، ہر چیز میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو ہر چیزوں سے مزین اور ہر چیزوں سے بہتر منقشہ کر کے بنایا۔ تو بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین جو ہے الخیر الکثیر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اور آج ذکر اہل بیت اگر ہم جاری کر رہے ہیں، آج ذکر رسول ہم کر رہے ہیں، ذکر خدا ہم کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ فاطمہ کی اولاد کا ہی صدقہ ہے، یہ فاطمہ کی اولاد کی برکت ہے۔ اس لیے صرف یہ نہیں ہے، اس لیے صرف یہ الخیر الکثیر نہیں ہے کہ تعداد و عدد میں زیادہ ہے۔ کائنات میں، دنیا میں آج سید، خاندان سید بہت زیادہ ہیں، جو ہے سادات بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ آداد میں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح، اس میں جو جو پیدا ہوئے وہ صرف کثرت میں زیادہ نہیں، وہ عدد میں زیادہ نہیں ہے، وہ کمال معرفت میں بھی سب سے بہترین ہے، وہ کمال ولایت میں بھی سب سے بہترین ہے، وہ کمال کردار میں بھی سب سے بہترین ہے، وہ گفتار میں بھی سب سے بہترین ہے، تبلیغ و رشد و ہدایت میں بھی سب سے بہترین ہے، عبادتوں میں سب سے بہترین ہے، ہر چیز میں سب سے بہترین ہے۔ کون ہے اس میں؟ سیدہ فاطمہ میں پیدا ہونے لے حسن و حسین ہے۔ اب مجھ بھائی کوئی لائے ان کی برابری کا، کوئی لائے برابری کا؟ کہتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں، دوسرا حسین نہیں آ سکتا دنیا میں، دوسرا حسین دنیا میں نہیں آ سکتا، حسن کے جیسا سینہ دوسرا کسی کا ہو نہیں سکتا، جس نے اپنے نانا کی امت کے جو ہے مومنین کی گروہ کو بٹنے سے بچایا، نانا کی امت کو جو ہے لڑ کر، جو امت جو ہے فتنوں میں جو مبتلا ہونے والی امت تھی، اس فتنے سے بچانے کے لیے اور مومنین کے ایک بہترین گروہ کو جو ہے لڑنے جھگڑنے سے بچنے کے لیے، اور اپنے نانا کی اس حدیث کو جس کو کل میں نے بیان کیا تھا، اس حدیث کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے امام حسن نے اپنی پوری خلافت اٹھا کر دے دی۔ اتنا بڑا سینہ کہاں سے لائے؟ یہ سیدہ کی اولاد حسن و حسین ہے، اسی میں امام علی اکبر ہیں، اسی میں علی اصغر ہے۔ اصغر کیا ہے؟ اصغر 6 مہینے کا اصغر رضی اللہ عنہ، 6 مہینے کا اصغر، وہ بھی اپنی قربانی دے رہا ہے کربلا کی رن میں، فاطمہ کے نام کو، رسول اللہ کے نام کو بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر کی تسبیح کو بلند کر رہا ہے، نانا کے دین کو بلند کر رہا ہے۔ علی اکبر 18 سال کا ایسا نوجوان جسے دیکھے تو رسول اللہ یاد آ جائے، وہ اپنی قربانی دے رہا ہے۔ امام زین العابدین جسے کیا کہتے ہیں؟ جسے سجاد کا لقب سے نوازا گیا، ایسا عبادتگار، ایسا پیاسا، ایسا عبادتگار کہ جس کی صبر کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل دروازے پر ہے، ایک یزیدی شخص اپنے دروازے پر آیا ہے، اور پھر امام زین العابدین کا یہ وتیرہ، یہ اخلاق، یہ کردار، اپنے نانا کے اخلاق کا بہترین نمونہ، کل اہل بیت کے اخلاق کا بہترین نمونہ بن کر آ رہی ہے کہ ایک دشمن دروازے پر آئے جس نے اپنے باپ کے سینے پر تیر چلایا، اس دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے رہے، اسے اپنا 3 دن کا مہمان بنا رہے، اس کی پوری جو ہے میزبانی کر رہے ہیں۔ پریشان ہو کر وہ یزیدی یہ سوچتا ہے کہ میں کس دروازے پر آ گیا، میں خود اپنی موت سے بھاگ رہا تھا اور بس آ گیا انہی کے دروازے پہ، انہی کے باپ پر تیر چلایا تھا۔ لیکن جب یہ اخلاق دیکھے، جب یہ کردار دیکھا، جب یہ برتاؤ دیکھا کہ 3 دن میزبانی، کھانا پینا اور امان دی، تو تیسرے دن پوچھتا ہے اے امام کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو کیا کہتے ہیں امام کے لفظ کیا ہیں؟ امام کہتے ہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں اس شخص کو جس نے میرے باپ پر تیر چلایا ہو۔ یزیدی کہتا ہے کیا بات، پھر تم نے مجھے گھر پر پناہ کیوں دی، امان کیوں دی، میری میزبانی کیوں کی؟ تو امام زین العابدین کیا کہتے ہیں اپنے نانا کے کردار میں؟ کہتے ہیں
وہ اخلاق تمہارے تھے کربلا میں، یہ اخلاق مدینے میں ہمارے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اخلاق مدینے میں ہمارے. یہ نام ہے زین العابدین، جسے سید ہے. یہی ہے الخیر القصیر، یہی ہے کوثر کثرت جو اولاد کی. اسی میں امام جعفر الصادق ہے، اسی میں امام علی رضا، محمد باقر ہے، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، غوث اعظم دستغیر، غوث الثقلین جسے کہا گیا، ولیوں کا ولی جسے کہا گیا، سلطان الاولیاء جسے کہا گیا، جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جس نے دین کو احیا دی، جس نے دین کو زندہ کیا، وہ غوث محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی اعلیٰ و افضل شخصیت، جس کے قدم سے ٹھوکر سے مردے اڑ جاتے ہیں. ایسی شخصیت جو گلے کسی کو چور کو لگا دے تو وہ ابدال بن جائے. خواجہ معین الدین حسن سنجری، غریب نواز، ہندوستان کو تبلیغ کرنے والے، ہندوستان میں ایمان بانٹنے والے میرے غریب نواز، بندہ نواز، یسو دراز، اور بڑے بڑے نام ہیں. حتیٰ تک جتنے ولیوں کے سلسلے ہیں، وہ تمام سلسلوں کے جتنے بھی امام ہیں، وہ تمام کے تمام سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے. اور بالخصوص آخرکار جو اس ولایت کے چشمے کو، اس ولایت کے سلسلے کو کمپلیٹ کرنے آنے والا ہے، تکمیل دینے آنے والا ہے، جس پر قیامت آنے والی ہے اور جس کے آئے بغیر قیامت آ نہیں سکتی، وہ حضور کا بیٹا، وہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا امام مہدی آخر الزمان بھی اسی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں. بتانا یہ ہے پوری ولایت سیدہ فاطمہ اور علی کی اولاد میں ہے، شروع بھی علی سے ہے اور ختم بھی علی کے بیٹے پر ہے. تو یہ سیدہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہے، جن کے اولاد کثرت صرف نہیں ہے، عدد صرف نہیں ہے، تعداد صرف نہیں ہے، بلکہ کمال علم، کمال معرفت، کمال ولایت، ہر چیز میں کمال ہے. ان کے علم میں، ان کی عبادت میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے رشتے ہدایت میں، جنہوں نے کونے کونے تک دین اسلام کو پھیلایا، جنہوں نے اس دین کو زندہ رکھا، جنہوں نے اس دین کو فروغ دیا، جنہوں نے انسانیت و اخلاق و کردار کو باقی رکھا، جنہوں نے دنیا کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیا، جنہوں نے بڑے بڑے طوفانوں کو روک دیا، وہ ہے سیدہ فاطمہ کی اولاد، جو پوری کائنات میں، جو پوری دنیا کے لیے ایک نعمت کبریٰ بن کر آئیں گے، ایک نعمت بن کر آئیں گے. یہ ہے سیدہ. تو خیر الکثیر اسی کو کہا گیا سیدہ کی اولاد، جس سے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا. ایسا سلسلہ چلا، ایسی اولاد چلی کہ جو ختم ہی نہیں، جس میں کثرت ہی کثرت ہے، جس میں کثرت ہی کثرت ہے. جہاں دیکھو آپ دنیا کا کوئی کونا اٹھا کر دکھاؤ جا سید نہ ہو. اگر صرف ہونا بات الگ ہے، اور پھر اپنے نانا کے کردار میں ہونا بات الگ ہے، اپنے بابا کے کردار میں ہونا الگ ہے، اپنے ماں کے کردار میں ہونا الگ ہے، اپنے بزرگوں کے کردار میں ہونا الگ. اور ہر جگہ جہاں بھی ہے، جہاں بھی وہ سید بیٹھا ہے، جہاں بھی وہ بیٹھا ہے ولی، وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اور اپنی جو ہے اپنے عمل سے پورے اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پوری انسانیت کو بقا دے رہا ہے. تو سوچنے کی بات ہے سیدہ کا کتنا بڑا احسان اس کائنات پر ہے کہ حضور کو ایسی بیٹی، ایسی شہزادی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جس شہزادی کے تبسل سے، جس شہزادی کے گود سے ایسی اولاد نکلی. حضرت علی اور حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اس جو ہے جوڑے نے ہم سبوں کو ایسی اولادیں عطا کی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے دامن میں اسلام و ایمان کی نعمتیں ہیں. یہ پہلا معنی ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز اس میں بیان کرنے کو اور ساری چیزیں، لیکن میں تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. دوسرا معنی جو ہے وہ دوسرا قرآن میں دوسرا، جس میں جہاں دوسری جگہ ذکر آیا ہے، وہ دوسری جگہ سورۃ الدہر کا آیا ہے. سورۃ الدہر میں دیکھیے کہ سورۃ الدہر میں تقریباً یہ 76 نمبر سورہ ہے، جس میں 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے. اس میں واقعہ ہے جو امام واحدی روایت کرتے ہیں، اور تقریباً امام فخر الدین رازی بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور بہت سارے ائمہ تفاسیر اور ائمہ حدیث نے اس کو روایت کیا ہے، اور تفسیروں میں بھی لکھا گیا ہے. بہت ساری تفسیر اس میں لکھا گیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے اور حضور کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہیں، ان کو بخار آیا ہوا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس بات کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ آتی ہیں تو حضور کہتے ہیں، اے سیدہ، تم اپنے بیٹوں کی طبیعت کے لیے
جو ہے نظر مانگ لو اللہ سے. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹوں کے لیے نظر مانگتی ہیں، اور اس نظر کے طور پر 3 روزے رکھنے کا جو ہے وعدہ عہد ہوتا ہے. اور وہ 3 روزے رکھتے ہیں، اور افراد رکھتے ہیں 3. حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، اور تیسرے ان کی خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 اشخاص جو ہیں یہ روزے رکھتے ہیں. اور پھر روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنا ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے، سیدہ کا گھر ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے گھر میں، فاقہ کشی ہے. تو صبح پانی پر سحری ہوتی ہے. پھر سیدہ کہتے ہیں کہ مولا علی جا کر کچھ جو ہے آٹا لے کر آؤ، کچھ گندم لے کر آؤ. تو حضرت مولا کائنات جا کر گندم لے کر آتے ہیں، اور گندم لا کر پھر اس سے میں مختصر بہت ہی جلدی فاسٹ بتا رہا ہوں کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں، 3 روٹیاں بنائی جاتی ہیں کیونکہ گھر میں 3 اشخاص ہیں. اب 2 بچے ہیں وہ بخار میں، وہ تو نہیں کھا سکتے، تو 3 روٹیاں بنائی جاتی ہیں. جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، افطار کے لیے بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک سائل دروازے پر آتا ہے. اور سائل دروازے پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر جو ہے کچھ ہے تو دے دو. تو سیدہ 3 روٹیاں اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر اس سائل کو دے دیتی ہیں. اب یہاں پہ سوچنے جیسی بات ہے، سائل ایک ہے، روٹی ایک بھی دے سکتے تھے لیکن 3 اٹھا کر دے دی. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ. خود بھوکے رہنا، دوسروں کو کھلانا، یہ محمد کے گھرانے والوں کی بات ہے. خود بھوکے رہنا، دوسروں کو کھلانا. اور پھر صرف دے کر وہ جب دیا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو دیا ہے تجھے، یہ صرف اللہ کے لیے دیا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے. اسے کہتے ہیں حدیث کی ترجمانی. سیدہ فاطمہ میرے آقا کی حدیث کی ترجمانی، قرآن کی آیتوں کی ترجمانی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ کے، اس سے تجھ سے کوئی اجر ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے. اور 3 دن پھر یہی سلسلہ، 3 دن پانی پر سحری، اور 3 دن روٹیاں بنانا، پھر 1 دن اسیر کا آ جانا، پھر 1 دن کسی اور پھر فقیر کا آ جانا. یہ 3 دن روٹیاں اٹھا کر دینا اللہ کے لیے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں جنت حریر سیدہ فاطمہ کے نام پر کر دی. سبحان اللہ. جو فاطمہ 3 روٹیاں اٹھا کر دے دے. اب نوٹ چیز بتا رہا ہوں. جو فاطمہ 3 روٹیاں اپنی اٹھا کر دے دے تو اللہ تعالیٰ اس سیدہ فاطمہ کے نام پر جنت حریر کر رہا ہے. اب سوچو، فاطمہ نے اس نانا کے دین کو، اپنے بابا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے 2 لالوں کو کربلا میں قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان میں اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. اب ان 2 لالوں کا اللہ تعالیٰ کیا اجر صفحہ محشر میں عطا کرے گا. سوچئے. یہ سیدہ ہے. مختصر طور پر میں آگے بڑھ رہا ہوں جلدی سے. تیسرا جو جہاں پر ذکر آیا ہے، وہ تیسرا ذکر سورۃ الشورى میں آیا ہے، جہاں حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے تیسرا ذکر سورہ شورى میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کے تعلق سے ہم نے آیت پڑھی بھی ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہے. اس میں اہل بیت کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے. تو اس میں جب اطرت اور قرابت کی بات آئی تو حضور نے اطرت اور قرابت کے نام پر سیدہ فاطمہ کا نام پہلے لیا ہے. کون ہے یہ اشخاص؟ تو سیدہ فاطمہ، پھر علی، پھر حسنین و کریمین کا نام لیا ہے. تو اس کو بھی جو ہے بہت سارے مفسرین نے بالخصوص جو ہے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خاندان کو بھی اس میں جمع کیا ہے، لیکن بالخصوص تمام مفسرین اس کو روایت بھی کیا ہے، جس میں اہل بیت کی محبت ہم پر واجب. اور پھر اہل بیت جہاں پنجتن کا نام کا ذکر آتا ہے، وہ اسی آیت کے تعلق سے، قرآن کی آیت کے تعلق سے حدیث ہے جس میں حضور نے کملی اوڑھ کر جو ہے وہ، اور ایک الگ مضمون ہے جو کملی کو حضرت سلمہ کی بھی روایت ہے اس کے اندر، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے. جس کملی کو حضور نے اوڑھا تھا وہ کملی پر جو ہے اونٹ کے کجاؤں کے نقاش تھے. اسے اور ایک میسج جاتا ہے تو وہ اونٹ کے کجاؤں کے نقاش جس کو اوڑھ کر حضور نے کہا تھا یہ میری اہل بیت ہے. پیچھے حضرت علی تھے، سامنے سیدہ فاطمہ، اور 2 زانوں پر امام حسن و امام حسین تھے. حضور نے ان کو کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے. اس میں سے بھی ذکر چلا گیا. اور چوتھی جہاں ذکر آیا ہے وہ آیت مباہلہ قرآن، جہاں سورہ آل عمران میں 4 نمبر کا سورہ 61 نمبر آیت میں، سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے علم میں ہے کہ پورا عظمت اہل بیت اگر آپ کو دیکھنا ہے اور قرآن کی روشنی میں اگر دیکھنا ہے تو آیت مباہلہ سب سے بہترین آیت ہے، جس میں جو ہے آیت مباہلہ میں جو ہے نجران کے عیسائی حضور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بحث کرنے کے لیے آئے تھے،
اور پھر وہ یہ عقیدہ بتا رہے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے دلائل قرآن پاک کی دے کر جو ہے اس بات کو رد کیا، لیکن وہ ماننے پر تیار نہیں. تو آخرکار پھر آیت مباہلہ کا اعلان ہوا، اور جب مباہلہ کا اعلان ہوا تو قرآن پاک نے آیت مباہلہ نازل کر دی اور کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، تم اپنے جو ہے بیٹوں کو عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں اور تم اپنی جان کو پیش کرو، ہم اپنی جان کو پیش کریں گے. اب قرآن پاک کی پوری آیت ہے اس کے اندر. میں بات صرف ایک خاص کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ذکر آیا تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ اور تم اپنی جان کو پیش کرو. تو عیسائی اپنی جان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے عورتوں کو پیش کرنا تھا، اور حضور نے اپنی جان، اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں کو پیش کرنا تھا. تو یہاں پر اہل بیت کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے، اور حضور نے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت بھی اس میں شان واضح کر دی کہ اس میں بتا دیا، جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے محبوب تم اپنے بیٹوں کو پیش کرو، حضور نے امام حسن اور حسین کو پیش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی نص شہزادہ ہے رسول کا امام حسن حسین، اپنے بیٹوں کو پیش کیا، 2 لوگوں کو لیا، 2 امام حسن امام حسن. جب قرآن نے کہا تم اپنی عورتوں کو پیش کرو، حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو پیش کیا. سبحان اللہ. اور اب سب سے بہترین بات بتا رہا ہوں میں، علی کو نبی سے جدا نہ سمجھو، علی کو نبی سے جدا نہیں. بس نبوت میں مولا علی نہیں ہے، نبوت میں مولا علی نہیں، کیونکہ نبوت میرے نبی پر ختم ہو گئی. میرا علی حضور کا وصی ہے، سبحان اللہ، حضور کا اخی ہے، اخی مصطفیٰ لقب ملا ہے، شیر خدا ہے، مولا کائنات ہے. غدیر خم کے موقع پر حضور نے کیا شان سے ولایت کا اعلان میرے علی کا کیا ہے. مبارک صحابہ مبارک بات دے رہے ہیں، وہ کیا اسلام تھا، وہ کیا عقیدہ تھا، ہم کیا عقیدہ لے کر بیٹھے ہیں آج. علی کا ذکر کر دیا تو شیعہ بن گئے، پنجتن کا ذکر کر دیا تو شیعہ بن گئے. بھائی اگر ایسا کرنا شیعہ ہے تو میں شیعہ صحیح، میں ابو بکر جیسا شیعہ بننا پسند کروں گا. پھر معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ اگر ایسا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ رضوان اللہ عنہ کی مقدس جماعت نے حضرت علی کی ولایت کا جب ذکر ہوا، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا کہ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تم سب مانتے ہو، اقرار کیا، ہاتھ پٹا کر ہوا میں لہرایا، حضرت علی کہا. تو وہ صحابہ تھے جن کے دل پاک تھے، جن کے سینے کشادہ تھے، جن میں رتی برابر جو ہے بغض نہیں تھا. وہ گئے اور حضرت علی کے ماتھے کو چوم کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بگ لگا یا علی تو آج سے میرا بھی مولا ہے. سبحان اللہ. وہ ہے کیا ہے یہ ذکر مباہلہ میں اسے بتا رہا ہوں. جب اپنی نفس کو پیش کرنے کو، اپنی جان کو پیش کرنے کو حکم ہوا، حضور نے اپنی جان مطلب اپنی ہوتی ہے نا، اپنی بیٹوں کی جگہ بیٹوں کو پیش کیا، عورتوں کی جگہ سیدہ فاطمہ کو پیش کیا، لیکن اپنی جان کو پیش کرو، اپنی نفس کو پیش کرو تو خود حضرت علی کو پیش کر رہے ہیں. تب یہ سمجھ میں آیا کہ علی حضور کی نفس ہے، علی حضور کی جان ہے، علی حضور کا خون ہے. یہ سمجھ میں آیا. تو یہ آیت مباہلہ میں بات ہوئی. اور جب پھر وہ باقی واقعہ تو بڑا طویل ہے. نجران کے جو ہے عیسائی کا ایک پادری نے اس بڑی چوٹی پر سے دیکھا کہ یہ قافلہ ہے پنجتن، یہ خوبصورت قافلہ جب آ رہا ہے، یہ خوبصورت قافلہ وہ دیکھا، وہ دیکھتا ہے کہ حضور کی انگلی تھامے ایک ننھا بچہ آ رہا ہے. سبحان اللہ. 2 بچے آ رہے ہیں، اور وہ بچوں کے دونوں کے چہروں کو دیکھ کر وہ نجران کا پادری کہتا ہے اے عیسائیوں، میں جن مقدس چہروں کو دیکھ رہا ہوں، جن مقدس چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر نبی ہمارے حق میں بددعا کریں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں بددعا کریں، اگر یہ 2 نورانی چہرے والے بچے آمین کہہ دیں تو عیسائیت پوری قیامت تک ختم ہو جائے گی، پلٹ جائے گی. باقی سے پتہ کیا چلا عظمت اہل بیت کتنی اعلیٰ، کتنی بہتر. اور پھر اس کے بعد 5ویں صورت اب جو ہے صورت شورا، اور پھر صورت ہم نے 4تھی صورت میں آیت مباہلہ جو سورہ آل عمران میں ہے، اور پھر آخری جو میں نے سورہ احزاب میں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، جہاں پر انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، جس میں اہل بیت اطہار کو حضور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، ہم نے آپ کو جو ہے پاک صاف ستھرا کر دیا. اس میں بھی سیدہ فاطمہ رضا کا ذکر، ام المؤمنین کا بھی ذکر ہے، حضور کی ازواجوں کا بھی ذکر ہے، لیکن
اس سے بتایا گیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر اس کے اندر ہے. تو آج کی یہ محفل جو بنام سیدہ فاطمہ الزہرا، عظمت بنام سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، جسے ہم نے خیر الکثیر کے طور پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر الکبیر کے ذریعے سے جو ہے اس کو بتایا. تو آج کی یہ نشست، اس میں اگر سیدہ کے بارے میں بات کروں، میں کیا بات کروں گا، میں کیا ذکر کروں گا اس ذات کا، جس ذات کا ذکر کرتے کرتے جو ہے دنیا جو ہے قیامت ہو جائے گا، ذکر ختم نہیں ہوگا، اتنا اعلیٰ ذکر ہے. اور ہم کیا کریں گے، کچھ وقت ہی نہیں. ہر محرم آتا ہے، ہر سال کا محرم آتا ہے، ہر لوگ کروڑہا لوگ ذکر کرتے ہیں سیدہ کا، کروڑہا لوگ ذکر اپنی اپنی جگہوں میں. کائنات میں کوئی ایسی جگہ بتاؤ دنیا میں جہاں میرے اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو، میرے رسول کی اہل بیت کا ذکر نہ ہوتا ہو، سیدہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، سیدہ کے آل کا ذکر نہ ہوتا ہو. کہاں ذکر ختم ہوگا؟ یہ ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو بلند کیا ہے. رسول اللہ کے ذکر کو بلند کیا، مطلب ان کے اہل بیت، رسول اللہ کا ذکر اہل بیت کے ساتھ ذکر ہے، اہل بیت کے ساتھ ذکر ہے. دونوں ذکر ایک ہی ہیں، الگ الگ ذکر نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہم پر ایمانی واجب ہے. ہم نے یہ اہل بیت کی محبت کو دلوں میں بسانا ہے، اور بالخصوص ان کی محنتوں کو اور ان کی شخصیتوں کو، کردار کو اپنے عمل میں لانا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. صرف نعرے لگانا ہی ضروری نہیں ہے، صرف بولنا ہی ضروری نہیں، اسی کے ساتھ کردار میں عمل. ہماری بیٹیوں میں، ہماری عورتوں میں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کردار کی روشنی آنی چاہیے، وہ کردار آنا چاہیے. ہمارے بچوں میں امام حسن علیہ السلام، ہمارے جوانوں میں امام حسن و حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر و علی اصغر کا ان کا جو ہے گفتار، ان کی کردار کی کچھ جھلکیاں ہمیں اگر مل جائیں تو اللہ کا کرم ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کردار کو فالو کریں. وی آر فالوئنگ اہل بیت، بے شک وی آر فالو اہل بیت. ہمیں ان کی کردار کو، حضرت علی کی کردار کو، صحابہ کی کردار کو، اہل بیت کی کردار کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کردار کو، اگر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں سیدہ کی کنیز بن جائیں تو بے شک ہمارے گھر جنت ہو جائیں، ہمارے گھر جو ہے بہترین خوبصورت ہو جائیں. اگر میرے بولنے میں، اگر کچھ بیان کرنے میں غلطی ہو جائے، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں ادنا سا جو ہے طالب علم ہوں، اور ادنا سا غدا ہوں اہل بیت کے دروازے کا، اہل بیت کے در کا. تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاک ذکر کو، سیدہ کے پاک ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور دنیا سے وبا بیماریوں کا خاتمہ عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ملاقات ہو، جو ہے کل 25 اگست ہے، کل اگلی نشست مطلب چوتھی مجلس انشاءاللہ کل آپ کا انتظار کریں گے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلی علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم علي القدر العظيم الوجاه وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.